محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی لیتے ہیں تو بہت سارے گروپ ان کا نام لینے سے چڑ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر کس طرح سے سیاست گرما ہوئی ہے۔ آپ اگر نیوز دیکھیں گے تو 2 یا 3 دن پہلے مہاراشٹر میں ایک ودھایک ہے، انہوں نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو صرف ایک انصاف پرست بادشاہ کہا، تو کس طرح سے اپنے ملک میں ماحول گرم ہوا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک ہندو پنڈت کی بیٹی کا ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ سبھی سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے میرے پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک ہندو لڑکی تھی جو پنڈت کی بیٹی تھی۔ تو کاشی کے پنڈتوں کا ایک نہایتی مشہور گھرانہ تھا۔ بھارت سے دور دور سے لوگ اور سینکڑوں یاتری ہر وقت ان کے مہمان خانے میں بھرے رہتے تھے۔ جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ جات برادری کے لوگ بھی بھروسے کی نظر سے اس کو دیکھتے تھے۔ لگ بھگ سارے بنارس میں لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 1000 تمناؤں کے بعد ان کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی بہت خوبصورت تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی محبت کہاں نہیں ہوتی۔ لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہیں دیکھ لیتے تھے، کسی چیز کو دیکھنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا تو اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے کئی استاد مقرر کر دیے گئے۔ اس نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو خدا کی طرف سے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ حسن اور شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم کمال کی چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ صبح کے وقت جب وہ گنگا اسنان کے لیے نکلتی تھی تو راہ گزر میں سینکڑوں پروانے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے۔ حیا اور پرسائی کی وجہ سے وہ ایک مجسمہ گھر سے نکلتے وقت پلکوں کے چلمن جو گراتی تھی تو وہ سیدھا گھر آ کر ہی اوپر اٹھاتی تھی۔ راستے میں کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سال میں ایک بار ہنومان مندر میں پوجا کے لیے جاتی تھی۔ متھرا، ایودھیا اور ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے اس کے لیے پیغام نکاح یعنی شادی کے رشتے آ چکے تھے، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور ہو، اور کوئی ایسا دولہا تلاش کر رہی تھی جو ساری خوبیوں سے آسرات ہونے کے ساتھ ساتھ گھر جمائی بننے کے لیے تیار ہو۔ اسی لیے جتنے بھی رشتے آتے تھے ان کو وہ ٹال دیا جاتا تھا۔ ماں باپ پیار سے اپنی بیٹی کو شکنتلا کہتے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اب شکنتلا کا نام گھر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں تھا، بلکہ دور دور تک شکنتلا کے نام کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک انہی دنوں میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکومت سارے ہندوستان پر تھی۔ اس وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابراہیم خان نام کے ایک انسان کو بنارس کا کوتوال بنا کر بھیج دیا۔ ابھی ابراہیم خان کو آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایتی ظالم، کمینہ اور بدترین انسان تھا، اور اتنا روب دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی خطرناک نگاہوں کی مار سے کسی تازے کلی کا بچ پانا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس
गली गली चिलमन के पीछे महकती हुई जुल्फों का सुराग लगाते फिरते थे। एक दिन जासूसों ने शकुंतला का पता लगा लिया और ये खबर उस अय्याश कोतवाल इब्राहिम खान को पहुंचाई और कहने लगे कि हुजूर, आप तो बेकार में परेशान हैं। अपने वक्त का सबसे चमकता हुआ हीरा इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला, जिसका नाम है, उस कमल के फूल की तरह है जो सारे झील में सिर्फ एक ही खिलता है। सुबह से शाम तक ना जाने कितने घायल उसके गली का चक्कर काटते हैं और उसकी दीवार से अपनी आंखें सेक कर चले जाते हैं। वो चलती है तो कदमों की आहट से कयामत जाग उठती है। उसकी मस्त आंखों में जैसे मैखाना तैरता रहता है। कभी वो अपनी जुल्फे बिखेर देती है तो हर तरफ काली घटाओं का मौसम उमड़ने लगता है। उसका एक तबस्सुमा ना जाने कितने नासूरों का इलाज है। उसके बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है जैसे किसी ने चांदी का खाजा ही मल दिया हो। ये सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। रस वो हवस का शैतान उसकी आंखों में नाचने लगा। उसकी नज़र की दरिंदगी अब नंगी हो चुकी थी। एक बदमाश शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में उसने कहा, तुम उसके घर का सही पता मालूम करके आओ और ये खबर भी लेकर आओ कि वो अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसील मालूम करके कोतवाल को ये इतला दे दी कि काशी के फला मोहल्ले में बिल्कुल गंगा के बगल में उसका घर है। बिल्कुल सुबह सवेरे वो गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही एक वक्त है। कोतवाल ने पंडित लाला राम को अपने दरबार में बुलवा लिया और उसने पंडित से कहा कि ऐ पंडित, हमें ये खबर हुई है कि शकुंतला नाम की तुम्हारी एक बेटी है। हम चाहते हैं कि उसको अपने घर की हम जीनत बनाए, लिहाजा उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक पहुंचा देना। पंडित ने जब ये बात सुनी तो लरस गया और वो कोतवाल के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन उसकी चीखो पुकार का असर कोतवाल पर कुछ भी ना हुआ। उसने पंडित की आंखों में आंखें डालकर धमकी देते हुए कहा, तुझे सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर इस दौरान मेरे हुक्म की तामील ना हुई और तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर ना लगी तो फिर याद रखना कि मैं अपने सिपाहियों के जरिए उसे ज़बरदस्ती भी उठा सकता हूँ। बाप रोता हुआ घर आया और सारा माजरा शकुंतला को बताया तो बेटी ने बाप को मशवरा दिया और कहा कि आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांगे। तो कोतवाल की तरफ से 1 महीने की मोहलत भी दे दी गई। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर अमामा बांधा, घोड़े पर सवार हुई और दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। सुल्तान औरंगजेब नमाज जुमा से फारिग हुए ही थे कि उसके सामने शहजादे के लिबास पहने हुए एक नौजवान खड़ा था। रोशन ज़मीर बादशाह को हकीकत तक पहुंचने में एक लम्हे की देर ना लगी। नकीब को हुक्म दिया कि फौरन इसे मेरे खास कमरे में लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो दीवाने खास में अपने तख्त पर बैठे, अपने ये हुक्म दिया, लो बेटी ये चादर लो और इसे ओढ़ लो। एक अजनबी औरत को मर्दों के सामने बेनकाब नहीं रहना चाहिए। अपने औरत होने का राज मत छुपाओ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। तो शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी कहानी बयान कर दी। कहानी सुनते वक्त बादशाह की हालत देखने के काबिल थी। एक रंग आता था, एक रंग जाता था। कभी पलकें भीग जाती थी, कभी गुस्से के मारे चेहरा लाल हो जाता था। जब वो अपना बयान ख़त्म कर चुकी, बादशाह औरंगजेब ने ये हुक्म सुनाया कि 1 महीने की मोहलत में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। तुम फौरन अपने घर लौट जाओ और अपने माँ बाप से कह देना कि वो फौरन तुम्हारी डोली का इंतज़ाम करे। ये हुक्म सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो चादर के एक कोने में अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उल्टे पांव वापस आई। रास्ते भर नाकामी की चोट
اسے ستا رہی تھی۔ بار بار وہ یہی سوچ رہی تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر کبھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹی کہہ کر پکارنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ ضرور اس کا حق ادا کریں گے، وہ ضرور آئیں گے میری مدد کرنے کے لیے، اس ظالم کو سزا دینے کے لیے۔ جو تاریخ مقرر یعنی جو تاریخ طے کی تھی، اسی تاریخ پر شکنتلا کی ڈولی تیار ہو گئی۔ سارے شہر میں کوتوال کے ظلم کی بھیانک دہشت طاری تھی۔ بوڑھا کوتوال خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی اور ملکہ حسن آج اس کے گھر کی زینت بننے جا رہی تھی، اور وہ اپنی ہوس کی پیاس بجھانے جا رہا تھا۔ کسی نے خبر دی کہ شکنتلا کی ڈولی بہت قریب آ چکی ہے، بس چند ہی قدموں کے فاصلے پر اب اس کی ڈولی دکھ رہی ہے۔ بوڑھا کوتوال پیسے لٹانے میں مصروف ہو گیا۔ بنارس کے بھکاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی۔ کوتوال کا غرور اور جاگ اٹھا۔ پیسے لٹاتے لٹاتے ڈولی کے قریب پہنچ گیا۔ جب اس کی نظر اٹھتی ہے تو اس کے سامنے شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے تھے۔ کوتوال نے جیسے ہی دیکھا تو خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ دہشت کے مارے سارا جسم کا خون سوکھ جاتا ہے، مورتیوں کی طرح بے حرکت ہو کر رہ جاتا ہے۔ غصے سے کانپتے ہوئے شہنشاہ نے کہا، کیوں ظالم، میں نے اسی کرتوت کے لیے تجھے بنارس بھیجا تھا؟ دن دہاڑے حیا کا خون کرتے ہوئے تجھے ذرا سی بھی شرم نہ آئی؟ ایک ہولناک قہر اور ظلم کا تماشا رچتے ہوئے تجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ حق کے مقابلے میں اورنگزیب کی تلوار اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں رکھتی؟ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے؟ یہاں کے لوگوں کی عزت اور آبرو اور جان و مال کی حفاظت ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ غصے کے مارے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا چہرہ لال ہو کر رہ گیا تھا، آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے تھے، اور ایک کوتوال تھا جس کا خون خشک ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی دہلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی آ چکا تھا۔ کوتوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پاپی کو اس کے برے کاموں کی سزا دو، تاکہ دوسروں کے لیے اس کا انجام ایک عبرتناک بن جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ ہاتھیوں کو باندھ دیے گئے، یعنی اس کے دونوں پاؤں الگ الگ کر کے دو خونخوار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے باندھ دیے گئے، اور پوری طاقت کے ساتھ ہاتھیوں کو الگ الگ سمت میں دوڑایا گیا، یہاں تک کہ زمین پر اس کمینے کے ریزہ ریزہ بکھر گئے۔ سارا بنارس اورنگزیب کے رحم و انصاف سے گونج رہا تھا۔ شکنتلا کی ڈولی اب اپنے گھر پہنچی، تبھی بادشاہ بھی اس کے گھر پہنچ گئے، اور پہنچتے ہی فوراً حکم دیا کہ میں پیاس کی شدت سے بےتاب ہوں، مجھے سب سے پہلے پانی پلایا جائے۔ میں اس دن سے پیاسا ہوں جس دن سے شکنتلا نے میرے سامنے اپنی فریاد پیش کی تھی۔ اس دن میں نے اپنے خدا سے پکا وعدہ کر لیا کہ جب تک میں ایک مظلوم برہمن کو ان کا انصاف نہیں دلاؤں گا، اپنے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اتاروں گا۔ شکنتلا نے کہا، آپ نے جسے اپنی بیٹی بنایا ہے اس کی لاج بچانے کے لیے آپ ضرور آئیں گے۔ اپنی محبوب ریاست کے ساتھ یہ انیائے آپ سے ہرگز دیکھا نہ جائے گا، اسی لیے میں نے اپنی زمین کا ایک چبوترا پہلے سے ہی بنوا دیا تھا، تاکہ ہمارے شہنشاہ جب یہاں آئیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ ان کو تلاش کرنی نہ پڑے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے وضو کر کے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ کھانا کھاتے ہیں، پانی کے چند گھٹ پی کر جو ہی واپس لوٹنا چاہتے ہیں، پنڈت لالا رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، جہاں پناہ اس بھومی کو آپ نے اپنے سجدے سے پوتر بنا دیا ہے، اب ہم اسے کسی دوسرے کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شہنشاہ نے اس کے اس اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک تانبے کے پتر پر ایک تحریر لکھ کر دے دی کہ اس مسجد کے معطلی یعنی اس مسجد کے انچارج ہمیشہ اسی خاندان کے لوگ رہیں گے، اور آج بھی گنگا کے کنارے یہ مسجد کھڑی ہے۔ اس کا نام دھریرا کی مسجد ہے۔
آج لوگ ان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا۔ بے شک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عادل اور ایک انصاف پرست بادشاہ تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔